جب حکومت تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے ایک معاشرتی نظام کیسے قائم ہوتا ہے، ایک جوڈیشل لا پاور کیسے قائم ہوتا ہے، کرمنالوجی یعنی اگر جرائم ہوتے ہیں تو اس کو قصاص کے ذریعے سے کیسے دبا جائے. یہ پورے مسئلے مسائل سورہ بقرہ میں ملتے ہیں. آپ کو سورہ آل عمران کے اندر تفصیلات ملتی ہیں، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا بہت زیادہ تفصیلی طور پر ذکر ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی تھے، مکے کے اندر اتنے زیادہ یہودی نہیں تھے. مکے کے اندر کفار قریش سے زیادہ ریلیٹڈ آپ کو آیتیں ملیں گی. مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کا ذکر زیادہ ہے. تو مدینہ طیبہ کی جو صورتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر زیادہ یہودیوں کا ذکر ہے، سورہ آل عمران کے اندر زیادہ کرسچینٹی کا، عیسائیوں کا ذکر ہے، سورہ نساء کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا مکس ذکر ہے، سورہ مائدہ کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کا مکس ذکر ہے. یعنی مطلب یہ نکلا کہ جیسے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی ایک پرٹیکولر سورے کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ نہیں رہے گا تو پھر آپ کو مدنی صورتیں اور مکی صورتوں میں فرق نہیں لگے. مکی صورتوں کا پیغام. تو آج جو صورتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ قیامہ سے لے کر سورہ ناس تک، اس میں 35 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور باقی کے اس میں 5 صورتیں درمیان میں مدنی صورتیں ہیں. تو انشاءاللہ ان 35 سوروں کے بارے میں خاص طور سے توحید، رسالت، آخرت یہ کیا ہے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. توحید کم سے کم 5 پوائنٹ اپنے دماغ میں رکھیے. 5 پوائنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ مسئلے مسائل بعد میں بتا رہے ہیں، پہلے فاؤنڈیشن اچھا کر رہے ہیں. اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے کتنے بھی نماز پڑھ لے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے روزے رکھ لیجئے، آپ نماز پڑھ کے پیشانی پہ گھٹا لا لیجئے، پورا کالا رنگ کا گھٹا لا لیجئے، جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. آپ پیسے دے دے کر کروڑوں پیسے بہا کر لوگوں میں مشہور ہو جائیے کہ یہ آدمی کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنے والا ہے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اگر عقیدے میں شرک ہو، اگر عقیدے میں بدعت ہو، روزہ رکھ کے بھوکے ہو کر طبیعت خراب کر لے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. حج کر کے ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، لیکن عقیدہ اگر اچھا نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. خشت اول چو نہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. پرشین شاعر کہتا ہے اگر بنیاد کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو تو جتنی بھی دیوار آسمان تک جائے گی سب ٹیڑھی ہی رہے گی. تو پہلے عقیدہ اچھا کرنا ضروری ہے. فاؤنڈیشن کیا ہے ہمارا فاؤنڈیشن؟ توحید، رسالت، آخرت. توحید، رسالت، آخرت. توحید کا ورڈ ہم بہت سنتے ہیں. 5 پوائنٹ اپنے دماغ میں رکھیے. اگر اس سے ٹکرا رہا ہے عقیدہ تو اپنے عقیدے کو سیدھا کر لیجئے. 5 پوائنٹ توحید سمجھنے کے لئے کم سے کم 5 پوائنٹ. اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں. اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام اور اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے. توحید اس کو کہتے ہیں. پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، یاد رکھ لیجئے. اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے لیے کی جانے والے عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ کی ذات کے جیسی کوئی اور بھی ہے، غلط، بھٹک گیا وہ آدمی. اللہ کے نام کسی اور کو دینے لگے، بھٹک گیا وہ آدمی. اللہ کی صفتیں کسی اور کو دینے لگے، بھٹک گیا وہ آدمی. اللہ کے کام کسی اور کو بانٹنے لگے، بھٹک گیا وہ آدمی. اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتیں، جسمانی عبادتیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز اور سجدہ، رکوع. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی اپنے طرف سے کسی کو بھی جا کے سجدہ کر لیتا ہے، بھٹک گیا. اللہ کے علاوہ
اللہ نے جہاں حکم دیا، اگر ہم کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں تو اصل میں سجدہ ہم کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں. ہمارے سجدے کا ڈائریکشن کعبے کا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کعبے کی طرف ڈائریکشن کرنے کا حکم دیا، اس وجہ سے کر رہے ہیں. اگر کوئی آج کے دن بیت المقدس کی طرف سجدہ کرے گا تو کیا قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. حالانکہ ایک زمانے میں قبلہ تھا کہ نہیں تھا؟ ایک زمانے میں قبلہ تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آج سے بیت المقدس کی طرف قبلہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا، آج سے قبلہ اگر ہوگا، سجدے کا اگر ڈائریکشن ہوگا تو کعبے کی طرف ہوگا. لیکن کیا ہم اپنی طرف سے کوئی ڈائریکشن بنا لے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی طرف سے کسی کو بھی بڑا بنا کے اس کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ تو دور کی بات ہے، رکوع بھی نہیں کر سکتے. رکوع تو دور کی بات ہے، اپنے کمر کو انحنا تھوڑا سا آپ ایسا جھکا بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سب چیزیں، یہ سب عبادتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں اور اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ سارے حقوق ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دینے کا نام توحید ہے. رسالت، رسولوں کو ماننا. اور آخرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ایک زندگی ہے اور مرنے کے بعد ایک اور ایک زندگی. دنیا کی جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں نا، اس کے اندر پرپز آف لائف مل ہی نہیں سکتا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس زندگی کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، تو پرپز آف لائف کہاں سے ملے گا؟ زندگی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس. مرنے کے بعد کی زندگی کا بڑا دھندلا خاکہ ہے. جتنے ڈیٹیل مرنے کے بعد کی زندگی کے قرآن مجید میں ہیں، دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کا تعارف اگر آپ کو لینا ہے تو صرف اور صرف قرآن مجید کی طرف آنا پڑے گا. اگر آپ غور کر کے دیکھیں، چلیے آئیے شروع کرتے ہم. سورہ قیامہ. سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر، سورہ نمبر 75. اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، 76. پھر اس کے بعد سورہ مرسلات، سورہ نمبر 77 ہے، اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ نبا ہے، سورہ نمبر 78، اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے. سورہ نازعات، سورہ نمبر 79، قیامت کا ذکر ہے. سورہ عبس، سورہ نمبر 80، قیامت کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ تکویر، سورہ نمبر 81، قیامت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد سورہ انفطار، سورہ نمبر 82، قیامت کا ذکر ہے. سورہ مطففین، سورہ نمبر 83، قیامت کا ذکر ہے. سورہ انشقاق، سورہ نمبر 84، قیامت کا ذکر ہے. سورہ بروج، سورہ نمبر 85، قیامت کا ذکر ہے. سورہ طارق، سورہ نمبر 86، قیامت کا ذکر ہے. 12 صورتیں. 40 صورتوں میں سے 12 صورتوں کا تھیم کیا ہے؟ قیامت، قیامت، قیامت. درمیان میں یہ قیامت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی اپنی توحید یاد دلا رہے ہیں، کبھی ان قیامت کے ذکر کے درمیان رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی درمیان میں ذکر ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، بیسک اور مین تھیم آخرت کی ہے، درمیان میں توحید کا ذکر آ رہا ہے، رسالت کا ذکر آ رہا ہے. توحید، رسالت، آخرت. سورہ قیامہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ قیامہ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کا اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے. سورہ قیامہ جیسے شروع کرتے ہیں تو ایک بڑے مسکنسپشن کو توڑا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سورے میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. ہر سورہ، اتنے 12 صورتیں، 12 صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے. قیامت، اتنا زیادہ قیامت کا ذکر کیوں؟ پہلا جواب، انسان موت کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے ایسے رنگینیاں ہیں، کھانے پینے ہیں، رشتہ دار ہے. آدمی اس میں کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے مرنے کی حالت کو بھول جاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھول جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فیوچر پلاننگ، فیوچر پلاننگ. 30 سال کے ہیں تو آنے والے 30 سال کی فیوچر پلاننگ کرتے. اگر 50 سال ہے تو آنے والے 10 سال کی فیوچر پلاننگ کرتے. لیکن یہ انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ ہوئی. کمپلیٹ فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ میرے فیوچر میں موت آنے والی ہے، اس کی پلاننگ کون کرے گا؟ میرے فیوچر میں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے والا ہے، اس کی پلاننگ کون کرے گا؟
میرے مرنے کے بعد قبر کے اندر خطرناک قسم کے سوالات ہونے والے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کون ہے جو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو قبر میں یہ جو سوالات ہونے والے ہیں یہ ہر ایک کے فیوچر میں آنے والے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کے فیوچر میں، میرے فیوچر میں یہ مرحلے آنے والے ہیں قبر کے حالات۔ اس کی تیاری کون کرے گا؟ ہمارے فیوچر میں حشر کا میدان آنے والا ہے، ہمارے فیوچر میں ہمارے آنکھوں کے سامنے ترازو کے پلڑوں میں ہمارے نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، یہ منظر آنے والا ہے، حساب و کتاب کا منظر ہوگا، صراط یعنی پل پر سے گزرنے کا منظر ہوگا، جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے فیصلے کا اعلان ہوگا، اور ہم نے جو کرتوت کیے ہیں، ہمارے جو نام اعمال ہیں، ان نام اعمال کو ہماری آنکھوں کے سامنے بتایا جائے گا۔ اس کی فیوچر پلاننگ کون کرے گا؟ حسن یا رب لنا الخلقا۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ حسن یا رب لنا الخلقا۔ جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو قرآن مجید پڑھنے والا یہ انفارمیشن لے کر نکلتا ہے کہ میرے زندگی کے 2 صفحے ہیں، مرنے سے پہلے کے زندگی کا ایک صفحہ، مرنے کے بعد زندگی کا دوسرا حصہ۔ الحیات الدنیا، الحیات الآخرہ۔ الحیا مانے زندگی، میرے زندگی کے 2 پنے ہیں، میرے زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو میرے موت سے پہلے ہے، ایک وہ حصہ ہے جو میرے موت کے بعد کا ہے۔ میرے موت کے پہلے کے الحیات الدنیا، الحیا مانے زندگی، دنیا مانے قریب، یعنی مرنے سے پہلے آپ کو جو زندگی مل رہی ہے اس کو قریبی زندگی کہتے ہیں۔ الحیات الآخرہ، میرے زندگی کا ایک وہ حصہ ہے جو آخرہ، بعد میں، آخر میں آنے والا ہے۔ آخرہ ایک قریبی زندگی، ایک موت کے بعد کی آخری زندگی۔ بھولا ہے انسان، بھولا ہے انسان جو ایک زندگی کے حصے کی پلاننگ کرتا ہے، دوسرے زندگی کے اپنے حصے کی پلاننگ نہیں کرتا تو پچھتائے گا۔ تو قرآن مجید کا پڑھنے والا آدمی نہیں پچھتائے گا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا نہیں پچھتائے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید ذکر ہے، ریمائنڈر، یاد دلاتی ہے۔ مت بھولو تمہاری اس زندگی کو جو موت کے بعد آنے والی، مت بھولو اس زندگی کو جو تمہارے موت کے بعد آنے والی ہے، اور جو تم گزار رہے ہو یہ وقتیہ ہے، یہ متاع ہے، زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، اس کے بعد جو آنے والی زندگی وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے بعد آنے والی زندگی بڑی خطرناک ہے۔ اگر تم یہاں اچھے رہو گے، ایگزام دیتے ہیں نا، MBBS پاس کر لیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، جیسے ایگزام پاس کر لیے زندگی بھر MBBS کی ڈگری لگ جاتی ہے۔ روزانہ تو ایگزام نہیں دیتے نا، روزانہ تو ایگزام نہیں دیتے، 40 سال اس ڈگری کی بنیاد پر کماتے ہیں، لیکن ایگزام کا جو مرحلہ تھا بڑا تھوڑا تھا۔ تو یہ دنیاوی جو زندگی ہے، ٹیسٹ ہے، یہ ایگزام ہے، اگر آپ اس کو پالیں گے تو اس کے بعد ایک لمبی زندگی آپ کو عیش و آرام کی ملنے والی۔ یہ قرآن مجید کا ریڈر یہ سبق لے کر باہر نکلتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مذہبی کتاب اتنا واضح طور پر انسان کو کلیرٹی نہیں دیتی۔ اس وجہ سے ہم مسلم اور غیر مسلم سارے بھائیوں کو ہمیشہ سے اپنے بیانوں کے اندر گزارش کرتے ہیں یہ وہ کتاب پڑھے۔ یہ کتاب پڑھو گے تو زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کتاب پڑھو گے تو پرپز آف لائف ملے گا۔ یہ کتاب پڑھو گے تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے ٹاپک لیا ہے
کہ قرآن مجید کا مقصد آپ کو بتا دوں تاکہ ہم ریمائنڈر کے طور پر اس کتاب کو لیں اور اپنی زندگی کو چینج کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو توحید، رسالت، آخرت. آخرت کا معنی آپ نے سمجھ لیا کہ زندگی کے دو حصے، ایک موت سے پہلے والا حصہ، ایک موت کے بعد والا حصہ. تو اتنا زیادہ ذکر کیوں ہے؟ 12 صورتیں شروع کی، 12 صورتیں قیامت 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 کا ذکر. پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دلانے کے لیے بار بار ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے. دوسری وجہ بیک گراؤنڈ. جو کفار قریش تھے وہ توحید کو کچھ نہ کچھ جانتے تھے، مانتے تھے، کچھ نہ کچھ، پوری نہیں. توحید تھی ان کے پاس، خالص نہیں تھی. کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ صحیح مسلم کی روایت، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. وہ کیا کہتے تھے؟ لا شریک لک لبیک الا شریکن واحدہ. یہاں پر ایڈ کر دیتے تھے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں ایک چھوٹا سا شریک ہے، وہ میرا بت ہے، میری عبادتوں کو وہ چھوٹا شریک تیرے پاس پہنچا دیتا ہے. اب ظاہر بات ہے ایک قبیلے والے نے کہا میرے قبیلے کا یہ بت، ہو سکتا ہے کہ وہ قبیلے کا بت میری بات نہ پہنچائے، پارشلٹی ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے میرے قبیلے کا ایک بت، تیرے قبیلے کا ایک بت. ایسا آپس میں کرتے کرتے کتنے بت ہو گئے؟ 360 بت. وہ اللہ کہتے تھے اللہ ہے، لیکن کہتے تھے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا بت بھی ہے، یعنی ان کی توحید خالص نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو رد کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے اللہ کے نبی، اگر میرے بارے میں بندے پوچھے تو کہہ دو کہ میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سن لیتا ہوں، لیکن 2 شرطیں ہیں میری دعا قبول کرنے کے لیے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے ہی مانگے، کسی اور سے نہ مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کر کے مانگے، شک کر کے نہ مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اگر ان کو سیدھے راستے پر آنا ہے تو ان کو یہ شرطیں پوری کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سے دعائیں مانگتے وقت یقین ہونا بہت ضروری ہے. اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے. تو توحید کے بارے میں تصور تھا کفار قریش کو، لیکن آدھا سارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھوڑا تصور تھا، عزت کرتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. یہ لقب کس نے دیے؟ مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے لقب دیے کہ اللہ کے نبی سچے انسان ہیں، الامین، امانت دار، ٹرسٹ وردی ہے. لیکن جب ان سے کہا گیا ان کو رسول مانو تو وہ کہتے تھے نہیں، ایک یتیم کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ رسول ہونے کے لیے کوئی سردار ہونا چاہیے. وہ طائف کا سردار، وہ مکے کا سردار، مغیرہ بن شعبہ، ابو جہل، یا پھر وہ عروہ ابن مسعود جو طائف کے ہیں، یہ ہونا چاہیے. ایک یتیم کیسے نبی بن جا سکتا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے دل کی کیفیت کیا ہے، کس کے اندر تقوی زیادہ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کون ہیں جو یہ کہے کہ فلاں رسول ہونا چاہیے اور فلاں رسول نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے رسول بناتے ہیں، اس پر سوال کرنے کی گنجائش ہرگز نہیں. اس کا مطلب اللہ کو مانتے تھے، تھوڑا تصور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صادق اور امین کہتے تھے، لیکن آخرت کے مسئلے کو تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے. کیا کہہ رہے ہیں محمد؟ کیا کہتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ہم مر جائیں گے. وہ لوگ جا کر خبر میں سے جا کر ایک ہڈی اٹھا کر لا کر ایسا کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی جو بھورا ہوگی، یہ دوبارہ آئے گی. کیا باتیں کر رہے ہو؟ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب یہ ہڈی بھورا ہو جائے گی یہ آئے گی؟ جو ان کو شک بہت تھا. اس وجہ سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کا میٹر بہت زیادہ، بہت ڈیٹیل میں آخرت کا ذکر بہت زیادہ ہے. انسان کبھی مسلمان کو بھی شک آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سورہ پڑھ لے. سورہ قیامہ سے لے کر سورہ طارق تک جو 12 صورتیں ایک مرتبہ پڑھ لے. کیا طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. پہلا طریقہ دکھا، سورہ یاسین میں بھی ہے یہی طریقہ، یہی طریقے سورہ قیامہ میں سمجھا گیا، اور اسی طریقے سے سورہ طارق میں. یہ 3 صورتوں کے سمجھانے کا انداز سیم ہے. آخرت کو کیا انداز ہے دیکھیے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے الن نجمع عظامہ کہ ہم اس کے ہڈیوں کو دوبارہ نہیں جوڑ سکتے؟
بلا قادرین، ہم تو اتنے طاقتور ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کہ ہم ہڈی کی بات کر رہا ہے انسان، میں تو وہ ہوں، یہ ہڈی کے اوپر جو گوشت ہے نا، جس خوبصورتی سے یہ انگلی سجی ہوئی ہے نا، ایسے پور تک جمع کر دوں گا۔ مجھ کو سوال کرتا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو جواب دیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ مجھے مثال دیتا ہے کہ میں کیسے جمع کروں گا، اپنی اوقات بھول گیا، وہ نہیں تھا تو آ گیا، اب آ گیا تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کیسے لائیں گے؟ اصل تو تجھے شک ہونا تھا تیرے اپنے وجود پر کہ تو تھا ہی نہیں تو آ گیا، اگر آ گیا تو لانا کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ شاعری کر کے الفاظ جمع کر کے شعر جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک مرتبہ شعر بن جاتا ہے تو اس کے ہزاروں کاپی زیروکس کاپیاں نکال لے سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اصل لانا مشکل ہوتا ہے، پہلی مرتبہ کمپیوٹر کو انوینٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کمپیوٹر انوینٹ ہو گیا اس کے کاپی ہزاروں نکل جاتے۔ اسی لیے انوینٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کاپی کرنے والوں کی یا بعد میں مینوفیکچر کرنے والوں کی اتنی آپ توجہ نہیں دیتے، اتنا کہ فلاں نے انوینٹ کیا، شروع کرنا اصل مشکل ہوتا ہے۔ ارے انسان تو تھا ہی نہیں نا، تو تجھے اللہ نے بنایا، تو ایک قطرہ تھا، اس قطرے سے تو آج ایک انسان بن گیا، تو پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو آ گیا، آنے کے بعد لانا کیا مشکل ہے؟ یہ والا انداز سورہ قیامہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے جو لوگ انکار کر رہے، تو انکار کی ایک وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ انکار کیسے کرتے؟ اس وجہ سے کرتے، قیامت کے بارے میں انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ لانا بہت مشکل ہے، وہ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو سورہ قیامہ پڑھنے والا آدمی یہ سبق لے کے نکلتا ہے، ایک طرف قیامت کے بارے میں غفلت والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اسی سورہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی اللہ کے نبی اتنے زیادہ سنجیدہ ہیں، کہیں آیت مس نہ ہو جائے، اور یہ کفار قریش ہے قرآن مجید کے بارے میں اتنے غافل ہیں کہ ایک آیت بھی نہیں سن رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو یاد کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ سورہ قیامہ کے اندر دو مثالیں دی جا رہی ہیں، آیتوں سے غافل رہ کر قیامت سے دور رہنے والے لوگ، اور آیتوں پر توجہ دے کر یاد کر کے اس کا اہتمام کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز۔ سورہ قیامت کا جب ذکر آتا ہے تو قیامت کے اندر دو گروہ بن جاتے ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ۔ اچھے لوگوں کو کیا ملے گا؟ سورہ نمبر 76 اس کے بعد کی صورت میں ہے۔ اچھے لوگوں کو کیا ملے گا؟ اگر آپ کو پڑھنا ہے قیامت کے جنت میں کیا کیا ملے گا، سورہ انسان میں پڑھے۔ برے لوگوں کو کیا ملے گا اگر آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد کی سورہ نمبر 77